السلام علیکم۔ ناصر کاظمی کی غزل آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ یاد نہیں کہ ردیف سے شاعر نے اس غزل میں بہت معنی اور زور پیدا کیا ہے۔ پہلے جو شعر کا مطلع ہے اس میں شاعر رات کے سفر یعنی زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی بھی رات کی طرح ہی ہے، چپکے چپکے ڈھلتی چلی جاتی ہے اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ رات کا سفر انسان کو اس کی اصل منزل کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کے اختتام کی طرف، اور اس سفر میں انسان سے بہت سے لوگ جدا ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کے بہت سے پیارے، آپ کے مخلص آپ سے بچھڑ جاتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ جیسے رات ڈھل جاتی ہے، خاموشی سے گزر جاتی ہے، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو تارے غائب ہو چکے ہوتے ہیں، ڈوب چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کبھی خبر ملتی ہے کہ فلاں ہماری زندگی میں موجود شخص اس دنیا میں اب نہیں رہا، تو وہ بھی رات کی طرح ڈھلتے چلے جاتے ہیں، ستارے جیسے غائب ہو جاتے ہیں صبح ہوتے ہی، اور کبھی ہمیں دوبارہ وہ نہیں ملتے، ہم ان سے کبھی ملاقات نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک حقیقت کو بیان کیا ناصر کاظمی نے غزل کے پہلے شعر میں۔ تھوڑی سی اضطرابی کیفیت نظر آ رہی ہے غزل میں، ایک غم بھی ہے اور ایک یہ احساس بھی ہے کہ اس چیز پہ کیسے قابو پایا جائے۔ مطلب انسان بے بس ہے نا، جو آپ سے بچھڑ جاتا ہے ہم اس کو دوبارہ نہیں مل سکتے، تو وہ ایک حیرت بھی ہے، ایک دکھ بھی ہے اور اضطرابی کیفیت ہے غزل۔ پوری غزل میں ہی یہی کیفیت ہمیں نظر آئی۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی اتنی تلخ ہے کہ وہ ہم سے نہیں پوچھتی کہ کون آپ سے جدا ہونے لگا ہے، کیا وہ آپ سے جدا ہو جائے یا نہ ہو، کیونکہ یہ موت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا اور کوئی آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ ایسا ہے ان کی شاعری میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس شعر کا اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو ناصر نے یہاں پہ غم کا حوالہ دیا ہے، ہجرت کے حوالے سے بات کی ہے۔ شاعر ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جو تاریک اندھیروں کے سفر پہ روانہ ہوئے تھے، لیکن جب رات کی تاریکی یعنی ان کی غلامی کا سفر ختم ہوا تو وہ الگ ملک انہیں حاصل ہو گیا، تو اس جدوجہد میں بہت سے لوگ ان سے رخصت ہو گئے، بہت سے لوگ ان سے جدا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے، اور وہ روشن ستارے بن گئے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہیں۔ ان کی قربانیاں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی، مگر وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس کے حوالے میں ناصر کاظمی کا شعر ہے، اس کے حوالے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ جب رات کو تارے باری باری جاگتے ہیں، کئی ڈوبے ہوئے تاروں کی ندا کچھ کہتی ہے۔ شعر نمبر 2۔ اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے کہ اب یاد نہیں۔ شاعر اس میں محبت کی ابتدا کا ذکر کر رہا ہے، پہلی محبت کی بات کر رہا ہے کہ جب میرے دل میں محبت پیدا ہوئی، میں اس جذبے سے آشنا ہوا تو میرے دل میں بہت سے ارمانوں نے جنم لیا، یعنی محبت سے آشنائی ارمانوں کو جنم دیتی ہے۔ انسان کے دل میں نئی امنگیں، آرزویں، خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جن کا محور صرف اور صرف محبوب ہوتا ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ وقت اتنا ظالم ہے کہ اس نے مجھے زندگی کے ایسے موڑ پہ لا پھینکا ہے جہاں میں اپنی اولین محبت کی ابتدا میں پیدا ہونے والے ارمانوں کو بھی بھول چکا ہوں، یعنی زندگی کے جھمیلوں میں، زندگی کی تلخیوں نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ میں ان خوبصورت لمحات، ان خوبصورت جذبات کو بھی بھول گیا ہوں جو میری زندگی کا خاصہ ہوا کرتے تھے، میرے جینے کی وجہ ہوا کرتے تھے۔ اس میں حوالہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میر کا بھی شعر ہے، وہ بھی عشق کو برا کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اگر تو محبوب مل جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر نہ ملے تو پھر انسان ساری زندگی اس کرب اور پچھتاوے میں گزارتا ہے کہ اس سے اس کی محبت نہیں ملی۔ میر کہتے ہیں، سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا۔ اچھا، پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ شاعر، جیسے ہم نے اس کی تشریح کی کہ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کی تلخیوں نے، وقت کی ستم ظریفی نے مجھ سے وہ ارمان، میری امنگیں، میری آرزویں چھین لیں جو میری محبت کی ابتدا میں میرے دل میں پیدا ہوئی تھیں۔ لیکن اب ہم اس میں مزید یہ بھی بتائیں گے کہ ناصر کاظمی دراصل بھولے نہیں ہیں۔ محبت کے آغاز میں انہیں جن جذبات سے وہ آشنا ہوئے
وہ انہیں بھولے نہیں ہیں، وہ یاد ہیں، لیکن وہ انہیں یاد کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے دکھ، ان کے غم کی بے بسی تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ ان تلخ یادوں کو بھلا دینا چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ انہیں یاد کریں تو پھر وہ دکھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اس تکلیف سے بار بار گزرنا نہیں چاہتے۔ حوالہ شعر اس میں آ جائے گا، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ شعر نمبر 3، دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ ناصر کاظمی اس شعر میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا، میرے دل کو ایک دھڑکا لگا رہتا تھا، خوف میں مبتلا رہتا تھا کہ میرا محبوب مجھ سے بچھڑ نہ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، محبوب مجھ سے بچھڑ گیا۔ تو پھر چبھن سے مراد کیا ہے؟ ناصر کاظمی بتاتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی، کسی کی محرومی اپنی زندگی میں اس کا نہ ہونا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ یہ بات میرے دل میں چبھتی تھی کہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ان کا محبوب ان سے جدا ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا، غم ختم تو نہیں ہو جاتا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان دوسری مصائب میں مبتلا ہو کے، دوسری الجھنوں میں پھنس کر اپنے پچھلے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے میرا دل بے چین رہتا تھا، لیکن اگلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کس کی طلب تھی، میرا دل کس کے لیے پریشان اور کس کے لیے بے چین رہتا تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ وہی انداز ہے، اضطرابی کیفیت ہے پوری غزل میں کہ شاعر یہی بتا رہا ہے کہ زمانے نے، وقت و حالات نے ایسی سرکشی کی کہ شاعر کو اپنا محبوب جو کہ بہت قریب ہوتا ہے اور انسان کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، وہ بھی اسے بھول گیا۔ یعنی انسان وقت اور تقدیر کے آگے بے بس ہے، تو جب جدائی آنی ہو وہ ہو کے رہتی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ تکلیف تو یاد ہے کہ میرا دل بہت بے چین اور بہت مضطرب رہتا تھا، لیکن وہ کس وجہ سے ایسا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس میں ایک بہت اہم ایک پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ انسان کے جذبات دوسروں سے جڑے ہوتے ہیں، محبت، نفرت، ادب، دوستی، شفقت، یہ سب کچھ لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ جب تک اس تعلق میں نہیں پڑتے، آپ اس جذبے سے روشناس نہیں ہو سکتے، اس جذبے سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان سے جڑے جذبات آپ کو یاد رہ جائیں مگر وہ شخص بھول جائے؟ تو ناصر کاظمی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں چبھن رہتی تھی، ٹھیک ہے، محبوب سے دوری مجھے پریشان رکھتی تھی، لیکن میں کیوں پریشان تھا وہ مجھے بھول گیا ہے، یعنی میں اپنے محبوب کو بھلا چکا ہوں۔ تو یہ ایک وہی بات، پہلے ہم اس پیرائے میں تشریح کریں گے، پھر ہم بتائیں گے ناصر کاظمی بھولے نہیں ہیں، وہ انہیں یاد ہے کہ میں اپنے محبوب سے دوری کی بنا پر پریشان تھا اور میرا دل اس وجہ سے اداس تھا، لیکن وہ ان سب یادوں کو دوبارہ سے یاد کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے دکھی ہونا نہیں چاہتے۔ نمبر 4، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ اس میں بھی ناصر کاظمی جو کہ ردیف اس غزل کی یاد نہیں ہے، اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ستارے جیسی خوبصورت آنکھیں کسی کی میرے فہم و گمان میں آتی ہیں، شبنم جیسی کوئی پاکیزہ شخصیت میرے دماغ پہ ابھرتی ہے، اور پھول کی طرح نرم و نازک کوئی انسان میرے دل و دماغ میں بستا ہے، لیکن مجھے اس کی صورت پھر بھی یاد نہیں۔ یعنی یہاں پہ بھی اب ناصر کاظمی کا موضوع وہی ہے کہ زندگی کی تلخیوں نے، پریشانیوں نے مجھے محبوب کے خد و خال بھلا دی ہیں، مجھے اپنے محبوب کے نقوش یاد نہیں ہے کہ وہ کیسا دکھتا تھا، وہ کس طرح سے تھا۔ ہاں، اب وہ اپنی یادداشت پہ جب زور دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو، محبوب کی آنکھیں، ان کو میں ستاروں سے ملاتا تھا، ستارے جیسی چمکنے والی آنکھیں تھی محبوب کی، شبنم طرح سے وہ پاکیزہ تھی اور پھول کی طرح خوبصورت تھی، لیکن اس کا چہرہ مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ ہلکی ہلکی ان کے ذہن میں جو آتی ہیں، مگر مکمل محبوب کا عکس، ان کے محبوب کا نقش ان کے دماغ پر نہیں واضح ہوتا۔ وہ یہ الجھن ہے، اضطرابی کیفیت ہے، اور اس کی وجہ وہی بتاتے ہیں کہ زمانے نے مجھے ایسے موڑ پہ لا پھینکا ہے جہاں مجھے اپنے محبوب کی صورت تک بھول گئی ہے۔ اس میں حوالہ شعر لکھے، تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ اگلا شعر دیکھیں، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔
اس شعر میں بھی وہی قریب قریب وہی مفہوم ہے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کا چہرہ، اس کے ہونٹ، اس کے نقوش بھول چکے ہیں، اور جب سے میرے دل و دماغ سے محبوب کی یادیں، محبوب کا چہرہ، محبوب کے خد و خال بھولے ہیں، تب سے میری گزرگاہ خیال ویران ہو گئی ہے. میرے تصورات کا، میرے خیالات کا راستہ ویران پڑا ہے. گزرگاہ خیال، تصورات کے راستے ویران ہو گئے ہیں، سنسان ہو گئے ہیں. ان میں کچھ رونق باقی نہیں رہی، ان میں کچھ خوشی باقی نہیں رہی. یعنی آپ جیسے دیکھیں کہ محبت میں انسان اپنے محبوب کو گھنٹوں سوچتا ہے، اس کے تصور میں گم رہتا ہے، اس کی باتوں کو یاد کر کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، محبوب کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کرتا ہے. لیکن یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جب سے مجھے محبوب سے جڑی باتیں اور محبوب کے خد و خال بھولے ہیں، تب سے میرے تصورات کے راستے، میرے خیالات کے راستے ویران پڑے ہیں. وہاں پہ کوئی رونق نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے. حوالہ شعر اس میں دیکھیں. تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانا یہ خیال کہاں. اگلا شعر. بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں. ناصر کاظمی اس شعر میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ مجھے ماضی اپنا، جہاں میرا وقت گزرا، وہاں پہ جو لوگ تھے، جو محبوب، جو دوست، میرے احباب، عزیز و اقارب، وہ گلی کوچے جہاں پہ ہم کھیلا کرتے تھے، اور وہ سب راستے اور وہ سب یادیں میرے ذہن سے محو ہوتی جا رہی ہیں. شاعر اگلے مصرے میں کیا کہتا ہے؟ یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں. یعنی میں اگر اپنے ذہن پہ زور بھی ڈالتا ہوں کہ میں اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کروں، جہاں میرا بچپن گزرا، جہاں میرے عزیز دوست احباب رہا کرتے تھے، ان وقتوں کو، اس وقت کو یاد کروں، ان لمحوں کو یاد کروں، تو میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دیتا. میری یادداشت میں سے وہ چیزیں محو ہوتی جا رہی ہیں. وجہ بلا شبہ وہی ہے، زمانے کی گردش نے مجھے سب کچھ بھلا دیا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، ناصر کی شاعری میں سفر، ہجرت اور جدائی ایسے اشارے ہیں جو خاص معنی رکھتے ہیں. ہجرت کی وجہ سے بہت کچھ انہیں سہنا پڑا، ہجرت کی انہوں نے خود، اور ہجرت کے وقت جو فسادات کی شکل میں ناصر کاظمی نے انسانی المیے کو بھی دیکھا. ان کا محبوب بھی ہجرت کے باعث ان سے بچھڑ گیا تھا. لیکن اس شعر میں ہم صرف محبوب کا ذکر نہیں کریں گے. ماضی کی بات ہوئی ہے تو ان کے دوست احباب، عزیز رشتہ دار، اور پھر ساتھ محبوب بھی، کہ وہ سب اور وہ راستے، وہ گلی کوچے انہیں بھول گئے ہیں جہاں انہوں نے وقت گزارا تھا. اس میں حوالہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا. رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں. اس شعر میں شاعر کہتا ہے جس کے خیالات سے میں زندہ تھا، جس کے خیالات سے میری زندگی جڑی تھی، اس شخص کی صورت بھی میں بھول چکا ہوں. میرے دل و دماغ میں اس کی صورت، اس کی شکل، اس کے نقوش موجود نہیں ہے. میں اس کو یاد بھی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے وہ یاد نہیں آتا. مجھے حیرت بھی ہے اور دکھ بھی، لیکن میں بے بس ہوں کہ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا. شاعر کہتا ہے کہ کچھ دھندلی سی تصاویر میرے ذہن میں ابھرتی ہیں، مگر ایک مکمل تصویر، ایک واضح تصویر میرے سامنے نہیں آتی. یعنی کہ وہ اپنے محبوب کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ایک واضح تصویر اس کے ذہن میں نہیں آتی، بلکہ دھندلی دھندلی تصاویر آتی ہیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی صورت، محبوب کی صورت، اس سے جڑی ہر چیز، اس سے جڑی یادیں مجھے بھول گئی ہیں، وہ میرے ذہن میں موجود نہیں ہیں. شاعر کی اس پوری غزل میں اضطرابی کیفیت ہے. دکھ کے ساتھ ساتھ حیرت اور بے بسی کے جذبات نمایاں ہیں کہ وہ یاد بھی رکھنا چاہتا ہے ماضی کو تو وہ اس کو یاد نہیں ہے بلکہ بھول چکا ہے. پھر مزید ہم وہی وضاحت کریں گے کہ شاعر کو بھولا کچھ نہیں ہے، محبوب بھی یاد ہے، محبوب سے جڑی یادیں، باتیں، سب کچھ یاد ہے، مگر محبوب ان چیزوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا، اپنی یادداشت سے محو کر دینا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی وہ ان باتوں کو یاد کرتا ہے، گزرے وقت کو یاد کرتا ہے، تو دکھ کی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، اور دوبارہ سے اس کا دل اداس ہو جاتا ہے. بار بار وہ اسی غم سے گزرتا ہے، بار بار اسے تکلیف سے گزرتا ہے، اور اب وہ اس تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا. اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ انکاری ہے کہ اسے محبوب کی صورت بھی یاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے یاد کرنا چاہتا ہے. اس میں حوالہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں. مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں ایسا بھی نہیں. ایک اور حوالہ لکھ سکتے ہیں. میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے.
یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ اس شعر میں ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ اپنے دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں سے گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے دوستوں نے، میرے عزیز و اقارب نے مجھے کبھی یاد رکھا ہی نہیں۔ یہ میرا صرف گمان تھا کہ وہ میرے اپنے ہیں، میرے سے مخلص ہیں، مگر حقیقت کیا ہے کہ میں جب ان سے جاتا، ملاقات کرتا تو وہ مجھے مل جاتے، تو گفتگو ہو جاتی، ملاقات ہو جاتی، وہ بھی میری خیریت معلوم کر لیتے۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ان کی طرف جانا چھوڑا ہے، ان سے رابطہ چھوڑ کے دیکھا ہے، تو مجھے کسی نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ اس چیز کو انہوں نے شعر میں بیان کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے، خود کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے ناصر کہ تمہارے دوست، احباب، عزیز رشتہ دار، انہوں نے کبھی تمہیں یاد رکھا ہی نہیں تھا۔ تم انہیں یاد ہی کب تھے کہ اب تم ان سے گلہ کرو کہ وہ تمہیں بھول گئے ہیں؟ وہ انہیں تو تم کبھی یاد تھے ہی نہیں۔ یہ یک طرفہ تعلق تھا، تم جاتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، ان کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ تم نے منقطع کر دیا یہ سلسلہ، تو اب وہ بھی تمہیں نہیں پوچھتے، انہیں تمہاری پرواہ نہیں، تمہاری خیریت جاننے کا بھی انہیں وقت نہیں، اور ان کے پاس اتنی مصروفیات ہیں کہ تم ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری خیریت معلوم کریں یا تمہارے پاس آ کے بیٹھے۔ ناصر کاظمی کے ہاں ہمیں میر کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ میر کا ساتھ طرز ادا بھی ہے اور طرز بیان بھی۔ میر کی شاعری کا خاصہ بھی غم تھا جو ہمیں ناصر کاظمی کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ میر کے ہاں غم دوراں بھی تھا، غم جانا بھی، اور یہی دونوں چیزیں ہمیں ناصر کاظمی کے ہاں بھی نظر آتی ہیں۔ اس شعر میں بھی وہ اپنے دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں سے گلہ کر رہے ہیں۔ ناصر کا ہی شعر اس کے حوالے میں بھی آ جائے گا۔ مدت سے کوئی آیا نہ گیا، ویران پڑی ہے گھر کی فضا، ان خالی کمروں میں ناصر اب شمع جلاؤں کس کے لیے۔ ایک اور شعر بھی آ سکتا ہے، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ غزل کا مقطع ملاحظہ ہو، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ اب ساری باتوں پہ ناصر انکار کرتے رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں، وہ بھی یاد نہیں، محبوب کی صورت یاد نہیں، محبوب سے جڑی یادیں یاد نہیں، محبوب کے نقوش بھول چکا ہوں، میرے دل کو کس کی طلب تھی مجھے یہ یاد نہیں، محبت کی ابتدا کے ارمان، سب چیزوں سے انکار کیا۔ ایک چیز پہ کہہ رہے ہیں، یاد ہے سیر چراغاں۔ ناصر اپنا تخلص استعمال کیا ہے، غزل کا مقطع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے روشن راستوں کی سیر یاد ہے، ان روشن راستوں پہ میں کسی کے ساتھ، کسی کا ہاتھ تھامے دور تک چلا تھا، وہ مجھے یاد ہے اور میں خوش تھا۔ راستے تبھی روشن ہوتے ہیں جب آپ اپنے ہم سفر یا اپنے من پسند انسان کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہے ہوں، کسی راستے میں موجود ہوں، تو وہ راستے آپ کے لیے یادگار بن جاتے ہیں، سیر چراغاں روشن بن جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ روشن راستے مجھے یاد ہیں، یعنی شاعر جب اپنے محبوب کے ساتھ تھا تو وہ لمحات اسے خوشی دیتے تھے۔ محبوب کی قربت، محبوب کا ساتھ، اس کے ساتھ چلنا، جن راستوں سے وہ چلا، جن راستوں پہ گیا، ناصر ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یاد ہے مجھے، ان روشن راستوں کی سیر سے میں واقف ہوں، میرے دل و دماغ کو وہ یاد ہیں۔ مگر دوسرے مصرے میں ساتھ ہی پھر کیا کہہ رہے ہیں، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ وہی بات کہ میرا دل اب کیوں اداس ہے، تب خوش کیوں تھا، وہ مجھے یاد ہے، اور اس کی وجہ محبوب تھا، محبوب کی قربت تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے محبوب ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے، جس کے باعث ان کا دل اداس ہے، لیکن دوسرے مصرے میں وہ ساتھ اس بات سے صاف انکاری ہیں کہ مجھے اپنے دل کے بجھنے کا، دل کے اداس ہونے کا سبب یاد نہیں ہے۔ جبکہ آپ بتائیں گے کہ انہیں یاد ہے ناصر کاظمی، لیکن خود زندگی کی، پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ زندگی کی تلخیوں نے انہیں وہ چیزیں بھلا دی، ساتھ ہی ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ ناصر کاظمی کو یہ سب باتیں یاد ہیں، مگر وہ خود کو یاد دلانا نہیں چاہتے، خود کو سہارا دے رہے ہیں کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میرے ماضی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی خلش نہیں ہے، تاکہ وہ اب
خود کو اس دکھ کی کیفیت سے نکال سکیں، بار بار وہ اس کرب میں، اس غم میں، اس تکلیف میں جانا نہیں چاہتے۔ تو یہی والا انداز ہے یہاں پہ بھی، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ شاعر صاف انکار کر رہا ہے کہ مجھے محبوب سے جدائی کے بعد میرا دل اداس ہو گیا، بجھ گیا، پریشان ہو گیا، مجھے یہ سب یاد نہیں، وہ وجہ مجھے نہیں یاد کہ میرا دل اداس کیوں ہے۔ اس میں حوالہ شعر آپ جب یہ بتائیں گے کہ ناصر کاظمی کو دل کے بجھنے کا سبب نہیں یاد، تو پھر آپ یہ حوالہ لکھ سکتے ہیں، آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ ایک اور حوالہ ہے ناصر کی غزل کے آخری شعر میں آپ لکھ سکتے ہیں، یہ ٹوٹ کے بکھرا ہے یا ٹوٹا ہے بکھر کے، ہم دل کی تباہی کا سبب بھول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا، دوبارہ اس کے حوالے میں بھی آ جائے گا۔ غزل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، کل انشاءاللہ اگلی غزل پڑھیں گے۔ اوکے بچہ، اللہ حافظ۔